السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ذہن میں بار بار ایک خدشہ آ رہا ہے اور لوگ اسے بار وہاں دہرا رہے ہیں کہ کرونا سے، اس وائرس سے ہمیں ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے۔ اب ایک سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر اتنی طاقت و قوت ہے کہ ہم کرونا سے لڑ سکیں؟ کیا ہمارے اندر اتنی استطاعت ہے کہ اس نہ نظر آنے والے وائرس سے مقابلہ کر سکیں، جس نے تمام تر معیشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا، جس نے تمام سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا، تمام فلائٹ آپریشن کو بند کر دیا، تمام سرحدوں کو بند کر دیا، انسانوں کو گھروں میں مقید کر کے رکھ دیا، اور عالم یہ ہو گیا کہ ساتھ میں ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے ڈرنا نہیں ہے بلکہ لڑنا ہے۔ کیسے لڑیں؟ آپ کو میں ایک مثال دوں کہ اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایک بات کہی جو کہ قابل غور ہے۔ اس نے یہ کہا کہ کوئی بھی سائنٹسٹ کرونا کو ختم نہیں کر سکتا۔ اب ہم اپنے مسیحا کے منتظر ہیں۔ اب وہ مسیحا آئیں گے اور ہمیں اس وبا سے نکالیں گے، اس بیماری سے نکالیں گے۔ اور آپ کو شاید یہ پتہ ہوگا کہ پوری یہودیت کی مرکزی لوبی وہ دیوار گریا کے آگے کھڑی ہوئی ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کے مسیحا کا اب خروج ہوگا اور وہ آ کر ساری مصیبتوں سے، اس وائرس سے انہیں نکالیں گے اور دنیا میں تھینکنگ آف ڈیوڈ قائم کریں گے۔ اب یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اب انہیں کوئی نہیں نکال سکتا اس بیماری سے، بلکہ ان کا مسیحا آئے گا اور انہیں اس بیماری سے نجات دلائے گا۔ اور دوسری طرف فرانسس نے اپنے مذاہب کے ماننے والوں سے یہ کہا کہ اب ہم ججس کو پکاریں، اس سے دعا کریں کہ اب وہ ہمیں اس بلا سے نکالیں، اس بلا سے نجات دیں۔ اب آپ یہ بتائیں، وہ فرقہ جو کہ ناحق پر ہے، اپنے عقیدے کے مطابق اپنے جیزس کو، اپنے مسیحا کے منتظر ہے جو کہ ناحق پر ہے، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا ماننا یہ ہے، میں بہت ہی عقیدے کے ساتھ یہ بات کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے تکلیف ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ کعبۃ اللہ کا طواف بند ہو گیا، مسجد نبی بند ہو گئی، مسلمان مسجدوں سے روک دیے گئے۔ میں دعوے کے ساتھ یہ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ تمام تر احتیاطی تدابیر کے بعد یہ وائرس، یہ وبا اسی وقت ختم ہوگی جب ہمارا رخ گنبد خضرا کی طرف ہوگا۔ جب قوموں پر جو بھی مصیبتیں آئی ہیں تو اس کا حل مسجد نبوی کو بند کرنے سے نہیں بلکہ گنبد خضرا کے روشن دان کو کھولنے سے حل ہوا ہے۔ آپ سائنس کی طرف رخ کر کے کیا کریں گے؟ اینٹی ویکسین بن جائے گی، لیکن اینٹی ویکسین یا اینٹی وائرس جو ہے کام اس وقت کرے گا جب مشیت الہی بھی اس میں شامل ہو۔ جبکہ فرانسس کا عقیدہ یہ ہے کہ ججز اس کی مدد کریں گے، جبکہ یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے مسیحا کا خروج ہوگا، تو ہمارا ایمان اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ گنبد خضرا کے مکی ہماری مدد کریں گے؟ ہمارا عقیدہ اس بات پر کیوں نہیں ہے کہ ہمارے نبی ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں گے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جتنے بھی دنیا کے مسلم سربراہان ہیں، کم و بیش 57 ممالک ہیں، ان کے سربراہان آج یہ فیصلہ لیں کہ آپ سعودی حکومت سے کہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا چاہتے ہیں۔ جائیے ایک ڈیلیگیشن بنائیے، تمام مسلم سربراہان ڈیلیگیشن کی صورت میں، وفد کی صورت میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے مؤدبانہ کھڑے ہو جائیں اور سنہری جالیوں کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر عرض کرے، یا رسول اللہ، ایک وہ دور تھا کہ جب مدینے میں قحط پڑتا تھا تو آپ کے صحابہ گنبد خضرا کے روشن دان کو کھولا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے محبوب ہیں یا رسول اللہ، آپ اللہ کے پیارے ہیں، آپ کے صدقے میں یہ سارا جہان بنا، یہ تمام مخلوق آپ کے صدقے میں رزق پاتی ہے یا رسول اللہ۔ آج ہم نے اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر لاد کر آج فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، اور اب ہم آ گئے ہیں آپ کی بارگاہ میں۔ ہم نے اپنے ہتھیاروں کو سرنڈر کر دیا، اپنی سائنس کو سرنڈر کر دیا، اپنی ٹیکنالوجی کو سرنڈر کر دیا، اپنی طاقتوں کو سرنڈر کر دیا، اپنی پگڑیوں کو آپ کے بارگاہ میں رکھ دیا، اپنی طاقتوں کو سرنڈر کر دیا، اپنی حکومتوں کو سرنڈر کر دیا۔ بس آج آپ سے امید ہے، آپ ہمارے لیے، ہم پر جہاں بھی مسلمان ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی آپ کی امتی جہاں بھی بسنے والے ہیں، آپ ان سب پر اپنی نظر کرم فرما دیجئے۔ بس ہم آپ کی بارگاہ میں اسی لیے آئے ہیں۔ آپ جتنے بھی سربراہان حضرات ہیں،
हुजूर की बारगाह में जाके ये अरीज़ा पेश करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी बीमारी है वो हुजूर के नजर करम से दूर हो जाएगी। और जितने भी मुसलमान हैं सब हुजूर की बारगाह में हर नमाज के बाद कम अज कम 500 बार दुरूदों की डाली जरूर सजाएं और खड़े होकर मौत दीवाना हुजूर से अरीज़ा पेश करें, या रसूल अल्लाह हम पर करम फरमा दीजिए, जा जिंदगी मदीने से झोंके हवा के ला, शायद हुजूर हमसे खफा है मना के ला, सजदों में गिर गिरा के मोहम्मद के पांव पर जा और जल्द रहमत हक को बुला के ला।